تھا اس سے ہٹ کر بھی ایک واسطہ اور رابطہ براہ راست تھا خدا و مصطفیٰ کا، جس کو وحی خفی کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وما ينطق عن الهوى کہ وہ اپنی زبان سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اقدس سے کوئی لفظ بھی، ایک کلمہ بھی اپنی مرضی سے صادر نہیں کرتے، کوئی کلمہ بھی مرضی سے صادر نہیں کرتے۔ یہاں تو فرمایا وما ينطق، فعل کا صیغہ ہے مضارع کا، نفی اس طریق پر کی، اور بعد میں جب اس فرمایا ان ہوا، جب اس بات کیا فرمایا ان ہوا، تو ہوا کا مرجع کیا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحی، اب ہوا کا مرجع حضور نہیں ہے، یہاں ہوا میں ہوا کی ضمیر کا مرجع حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، چونکہ اس بات ہو رہا ان ہوا الا وحی یوحی، تو مرجع حضور کی ذات نہیں بلکہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہوا کا مرجع ہے۔ تو فرمایا کہ جو لفظ بھی زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ تو حضور کی زبان اقدس سے نکلنے والا ہر لفظ قرآن تو نہیں ہے، قرآن مجید تو 6000 اور کچھ آیات پر مشتمل ہے، اور 23 برس جو الفاظ آقا کی زبان سے نکلتے رہے وہ ہر لفظ قرآن تو نہیں ہے۔ سو قرآن کے علاوہ جو کچھ نکلا وہ حدیث ہے، وہ وحی خفی ہے، وہ ہدایت ربانی ہے جو براہ راست قلب نبوت پہ اترتی ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام قرآن کے ذریعے یا شب معراج فرضیت نماز کے حکم کے اترنے سے پہلے 13 برس سے نماز پڑھ رہے تھے، اور علی شیر خدا فرضیت نماز کی نص کے آنے سے پہلے حضور کی اتباع کر رہے تھے، 13 برس سے اتباع کر رہے تھے۔ انہوں نے کسی قرآن کی آیت کے اترنے کا انتظار تو نہیں کیا نا، تب سے اتباع کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ وہ پیکر تھے، ان پیکران مقدسہ میں سے تھے کہ جنہوں نے قرآن کی آیات کے اترنے کا کبھی انتظار نہ کیا تھا، وہ عمل رسول کو دیکھتے تھے، جو اسوہ رسول ہے اس کی پیروی کرتے تھے کہ یہ ان کا چلتا پھرتا قرآن تھا، وہ سیرت رسول کی پیروی کرتے تھے، وہ عمل رسول کی اتباع کرتے تھے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے تو اپنی آیت کریمہ کے ذریعے کعبہ مکہ، کعبۃ اللہ، اس کو قبلہ مقرر کیا۔ جو تحویل قبلہ کی آیت اتری دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں، جس میں فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فولوا وجوهکم شطرہ، یہ آیت ہے جس نے کعبۃ اللہ کو، کعبہ مکہ کو قبلہ اسلام بنایا۔ اس کے علاوہ الحمد سے بالناس تک پورے قرآن کو پڑھیے، پورے قرآن میں اس کے علاوہ اور کوئی آیت اور کوئی مقام نہیں۔ اس آیت نے تو کعبہ مکہ کو قبلہ اسلام بنایا، اور اس سے قبل جو 17 مہینے مدینہ طیبہ میں حضور القدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، وہ کس آیت کریمہ کے تحت پڑھتے تھے؟ 17 مہینے مدینہ طیبہ میں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جس پر یہود نے کہا یہ کیوں پھر گئے اس قبلے سے جس پر 17 مہینوں سے چلے آ رہے تھے۔ تو قرآن کی نص تصریح کر رہی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ 16 ماہ یا 17 ماہ مدینہ میں آقا علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ وہ تو حدیث نبوی ہے، مگر قرآن کی نص کہہ رہی ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جس قبلہ پر یہ پہلے تھے یعنی بیت المقدس کی طرف، کس شے نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا؟ تو قرآن تو بتا رہا ہے کہ پہلے اس قبلے پر تھے، مگر اس قبلے کو مقرر کس آیت نے کیا؟ کس حکم نے کیا؟ کون سی آیت اتری کہ حضور علیہ السلام اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے؟ قرآن مجید میں تو صرف تحویل قبلہ کا حکم آیا، تقرر قبلہ کا حکم کہاں تھا؟ جو قبلہ اول کا تقرر ہوا وہ حکم کہاں تھا؟ تحویل کا حکم آیا۔ تو صحابہ پھر گئے۔ تو مقصد بات کا یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے اعمال
اور اسوہ مبارکہ اور سیرت طیبہ کے بے شمار پہلو ایسے تھے کہ آیات قرآنی اور احکام قرآنی کے اترنے سے 13 برس پہلے اور مدتوں پہلے بھی آقا علیہ السلام عمل کرتے تھے، اور وہ عمل وحی الہی پہ مبنی ہوتا تھا۔ اور کچھ مقدس وجود آقا کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے وہ تھے کہ جنہیں حضور علیہ السلام کی طرح آیات قرآنی کے اترنے کا انتظار نہیں رہتا تھا کہ قرآن کی آیت اترے، کسی چیز کو حرام کرے تو ہم چھوڑیں، نہیں، دیکھا مصطفیٰ نہیں جو کام کرتے وہ ہم بھی نہیں کرتے، جو حضور کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ ان کا مرکز و محور عمل مصطفیٰ تھا، سیرت مصطفیٰ تھا، اسوہ مصطفیٰ تھا۔ تو نماز فرضیت کے حکم کے اترنے سے پہلے حضور کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ وضو مدنی دور میں ہجرت کے 6 سال وضو کا حکم اترا، آقا علیہ السلام وضو اس سے پہلے فرما رہے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ۔ حج کا حکم حدیبیہ سے پہلے اترا، مدینہ کی زندگی کا آدھا 6 برس گزر گئے تھے، 5 سن ہجری میں حج کا حکم اترا، مگر صحیح بخاری میں ہے کہ آقا علیہ السلام حج اس طریقے اسلام پر، طریقے دور جاہلیت پر نہیں، مکی زندگی میں کرتے تھے۔ صحابی فرماتے ہم نے آپ کو دوران حج وقوف عرفات کرتے دیکھا۔ اور اگر کسی کو یہ مغالطہ ہو صاحب علم کو کہ وہ دور جاہلیت میں بھی حج کرتے تھے تو شاید اس طور پہ کیا ہوگا، یہ غلط ہے۔ دور جاہلیت میں کرنے یا کیا جانے والا حج، اس میں وقوف عرفات نہ تھا، وقوف مزدلفہ تھا۔ پھر مزدلفہ میں وقوف کیا ہوتا، عرفات میں وقوف آقا علیہ السلام نے شروع کیا۔ تو حکم تو بعد میں آیا، مگر حضور نے حج پہلے کیا۔ حکم بعد میں آیا، وضو پہلے کیا۔ حکم بعد میں آیا، نماز پہلے پڑھی۔ حکم بعد میں آیا، قبلہ پہلے متعین کیا۔ سو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مقدس نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ جو صرف آقا علیہ السلام کے عمل کو، سیرت کو، اسوہ کو، آپ کی طرز زندگی کو، آپ کے شعار اقدس کو دیکھتے اور اس کی پیروی کرتے، بس اس کی پیروی کرتے۔ یہی ان کے لیے معیار اور نمونہ تھا۔ انہیں کوئی انتظار نہیں تھا اس بات کا کہ شراب کی قطعی حرمت کی آیت اتری ہے یا نہیں اتری۔ ان کو رب کائنات نے روز اول سے طاہر و مطہر بنا دیا تھا، روز اول سے ہر نجس اور رجس سے پاک کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الناس من شجر شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگوں کے پھل الگ الگ درختوں پہ لگے ہیں مگر میرا اور علی کا پھل ایک ہی درخت پہ لگا ہے، ہم ایک ہی درخت سے ہیں۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام کے جو اوصاف اللہ نے عطا کیے ان کا پرتو، ان کا عکس حضرت علی شیر خدا کی حیات طیبہ میں پڑتا تھا، اس کا انعکاس آپ کی حیات طیبہ میں تھا۔ اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حرمت قطعی کا حکم نازل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ حضرت یہ تو قرآن کی روح سے یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ اس واقعہ میں حضرت علی شریک ہوں۔ اب ہم ایک چونکہ روایت آئی اور کہنے والوں نے بغیر کچھ اور سوچے سمجھے بس روایت کا حوالہ دے دیا اور کہہ دیا، اب ہم جو علم الحدیث ہے اس کی روشنی میں اس روایت، اس کے متن اور اسناد پر باقاعدہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے روات پر بات انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ اس کے پہلے راوی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے اس کو روایت کرنے والے ابو عبد الرحمن السلمی ہیں، ہم اس راوی پر بھی بات کریں گے۔ ان سے آگے روایت کرنے والے عطاب بن صائب ہیں، ان پر بھی بات کریں گے مفصل۔ ان سے آگے نیچے روایت کرنے والے ابو جعفر الرازی ہیں، ہم اس پوری سند پر بات کریں گے، مگر ابھی بڑی توجہ کے ساتھ متن پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث و روایت کوٹ کی گئی ہے، یہ اس کے اندر بے شمار ضعف ہیں۔ یہ حدیث اولاً سمجھ لیجیے کہ ضعیف ہے، اور ضعف اس کا ہم اپنی زبان میں ضعف کہتے ہیں، ضعف کا لفظ، مگر عربی زبان میں مصطلحات حدیث میں اس کو ضعف بولتے ہیں۔ ضعف اسی ضعف کو کہا جاتا ہے، کمزوری اور بیماری، اور علت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے
سب سے پہلی شرط یہ ہے